ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تمام رعایا کہنے لگی ملکہ جی ابھی ابھی تو ہم نکلیے دانا پانی کے لیے، ابھی آپ نے حکم کر دیا ہے کہ واپس جائیں، کیوں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمنت بالله وبآياته سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اور اس پر تقریباً 3 دروس ہو چکے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی اہم ترین صفت اور صفاتی نام رب، پالنہار اور پرورش کنندہ پر آج بھی انشاءاللہ العزیز چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے 3 ہستیوں کو رب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 ہستیوں کو رب کہا گیا ہے۔ نمبر 1 عادل بادشاہ یا وقت کا بادشاہ اور سلطان، اور نمبر 2 والدین، اور نمبر 3 اللہ جل جلالہ امن والہ۔ بادشاہ کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب قید خانے کے اندر تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی دوست کو جب پروانہ آزادی ملا کہ آج آپ آزاد ہوں گے اور آپ کی رہائی ہے، تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ جب اپنے بادشاہ کو ملو گے اذکرنی عند ربک، تو مجھے بھی یاد کرنا، میرے متعلق بھی جا کے اپنے بادشاہ اور اپنے رب سے کہنا عند ربک، اپنے رب سے، کہ ایک اور قیدی بھی ہے جو جہل کی بند کوٹڑیوں اور تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور کوئی سنوائی نہیں اور کوئی مقدمے کی سماعت نہیں ہو رہی، کوئی مجھے بلایا نہیں جا رہا، طلب نہیں کیا جا رہا، اذکرنی عند ربک۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رہائی پانے والے اپنے قیدی دوست سے کہا تھا کہ جا کے اپنے رب کے ہاں میرا تذکرہ بھی کرنا، مجھے بھی یاد کرنا، میرا بھی کہنا۔ تو وہاں جملہ رب بولا، اپنے رب کے ہاں۔ تو بادشاہ کو کس معنی میں رب کہا گیا؟ چونکہ بادشاہ کے براجمان ہونے کے بعد، تخت پر بیٹھنے کے بعد
اگرچہ رعایا کا عمل بھی دخل ہوتا ہے کہ جیسے ہی رعایا ہوگی ایسا ہی حاکم اور بادشاہ بھی ان پہ مسلط کیا جائے گا، لیکن بادشاہ کے بیٹھنے کے بعد بھی بادشاہ کے اثرات بھی اپنے ملک اور ملت پر مرتب ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ عادل ہوگا، محب الوطن ہوگا، محب الرعایا ہوگا، تو راتوں کو اٹھ کے اپنی رعیت کے لیے، اپنی مملکت کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی سلطنت کے لیے دعائیں کرے گا۔ اور اگر بادشاہ کرپٹ ہوگا، چور ہوگا، تو رونا تو کجا وہ رعایا کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالے گا۔ تو جس طرح رعایا کی شامت اعمال کے پیش نظر ویسے ہی حکمران مسلط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر عادل بادشاہ ہے، محب الوطن ہے، جسے اپنے وطن کے ساتھ بھی، اپنی ملت کے ساتھ بھی، اپنی رعایا کے ساتھ بھی محبت ہوگی، تو وہ بھی راتوں کو اٹھ کر روئے گا، ہمدردی کرے گا۔ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ یہ رب ہے، چونکہ اسے بھی فکر ہے اپنی رعیت کی کہ کوئی رعایا میں سے بھوکا نہ سو جائے، کوئی رعایا میں سے مظلوم کے آنسو گرتے اور بہتے نہ رہ جائیں، لہذا میں داد رسی کروں گا۔ تو اس معنی میں حکمران وقت، سلطان وقت کو رب کہا گیا ہے۔ پرانے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں محب الوطنی بھی ہوا کرتی تھی اور اپنی رعایا کا احساس بھی ہوا کرتا تھا۔ ہارون الرشید کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس کی دورے مملکت اور سلطنت کے اندر قحط سالی آ گئی، بڑا پریشان تھا، ہمہ وقت فکر دامن گیر رہتی تھی، ہمیشہ سوچتا تھا، مسکراہٹ چہرے سے بھاگ چکی تھی۔ ہمہ وقت یہی فکر دامن گیر ہوتی تھی کہ کب میرے ملک کے حالات سدھریں گے، بہتر ہوں گے۔ ایک دن انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے ایک خاص مشیر جو ہمہ وقت ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا اسے بلایا اور کہا کہ کمرہ بند کر دو اور مجھے کوئی کہانی سناؤ، میں بڑا پریشان ہوں اور وقت نہیں بیت رہا، لہذا مجھے کوئی قصہ اور کہانی سنائیں۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، آج تو چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نوجوان بچے اپنے والدین کے پاس، اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے پاس بیٹھتے نہیں۔ تقریباً 15-20 سال قبل یا 25-30 سال قبل جب بوڑھے دادا دادی اور نانا نانی کے پاس بچے بیٹھتے تھے تو وہ قصے کہانیاں سناتے تھے، جن قصوں اور کہانیوں میں پرانے بادشاہوں کی بہادری اور جوہر کے واقعات ہوا کرتے تھے اور بچوں کے دل بڑھتے تھے۔ تو آج کل سوشل میڈیا نے جہاں دیگر بہت ساری تبدیلیاں لائی ہیں، وہاں بوڑھے والدین کی مجالس سے بھی نوجوانوں کو بھگایا ہے۔ تو ہارون الرشید نے اپنے اس مشیر کو بلایا اور کہا بڑا پریشان ہوں، کوئی واقعہ سنائے، کوئی قصہ سنائے تاکہ وقت گزر جائے۔ تو وہ مشیر بھی بڑے مخلص ہوا کرتے تھے، عقل و خیرات کی بنا پر ان کی تقرری ہوا کرتی تھی۔ پیسے اور دولت کے بلبوتے وہ بادشاہوں تک نہیں، اپنے عقل اور خیرات اور وفاداری اور شہاداری کے پیش نظر بادشاہوں تک وہ پہنچتے تھے۔ تو اس مشیر نے واقعہ سنایا اور کہا بادشاہ سلامت، پرانے وقت کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لومڑی کے ہاں اس کا ایک ہی بچہ تھا اور کسی ضروری کام کے پیش نظر اس کو ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں جانا پڑ گیا۔ اب بڑی پریشان ہوئی کہ اگر بچے کو میں اپنے ہی اس بل اور سوراخ اور گھر اور آشیانے کے اندر چھوڑ کے جاؤں گی تو بچہ ہے،
کوئی نہ کوئی چیز، کوئی درندہ، کوئی جنگلی جانور اسے زخم اور نقصان پہنچا دے گا۔ اگر لے کے جاؤں تو پھر بھی بچہ ہے، شاید نہ چل سکے میرے ساتھ۔ بڑی پریشان ہوئی کہ کس کے پاس میں اپنے بچے کو چھوڑ کے جاؤں۔ بالآخر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بچے کو بادشاہ کے پاس چھوڑ جاؤں، جو عادل بھی ہوتا ہے اور اپنی رعایا کی ہمدردی بھی ہوگی۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں نے ایک ضروری کام کے پیش نظر اس گاؤں اور اس جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف جاتا ہے چند ایام پہ۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ساتھ نہیں لے جا سکتی اور کسی کے پاس چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ میں نے سوچا پھر آپ ہی ہیں، عادل بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، امین بھی ہیں، تو کیوں نہ اپنا بچہ آپ کے پاس چھوڑ جاؤں بطور امانت کے، جب میں واپس آؤں گی تو لے لوں گی۔ بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو برے جنگل میں اگر مجھ پر اعتماد ہے تو آپ اپنا بچہ چھوڑیں، میں اپنے بچوں کی طرح اس کی خاطر پیش لاؤں گا۔ چنانچہ اس نے بچہ چھوڑا اور وہ چلتی بنی۔ بادشاہ بڑا چونکہ اسے محسوس ہوا کہ آخر اس نے اپنی ہم جنس نسل لومڑیوں پہ بھی اعتماد نہیں کیا، مجھ پہ کیا ہے، تو میں تھوڑا زیادہ احساس کروں، اپنے بچوں کو ساتھ پیدل چلاتا اور لومڑی کے بچے کو اپنی کمر پہ بیٹھاتا، جہاں بھی جاتا، شکار کے لیے جاتا، باہر چہل پہل کے لیے جاتا، چہل قدمی کے لیے جاتا، تو اپنے بچوں کو ساتھ چلاتا اور لومڑی کے بچے کو اپنی کمر پہ بیٹھاتا۔ ایک دن اچانک عقاب آیا، شاہین آیا، اچانک سے چھپتا شیر کی کمر سے لومڑی کے بچے کو اٹھا کر فضا میں اڑنے لگا۔ اب شیر نے بڑی کوشش کی لیکن بے سود رہی، فائدہ مند نہ ثابت ہوئی۔ شاہین اس بچے کو لے کے اڑ گیا۔ بالآخر بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ جب ماں آئے گی، اور ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، کیا گزرے گی اور میں کیا جواب دوں گا۔ بڑے جنگل میں اس نے مجھ پر یقین اور اعتماد کیا تھا۔ یہ قصہ وہ مشیر ہارون الرشید سنا رہا ہے، ہارون الرشید سن رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت جب وہ لومڑی واپس آئی اور اس نے آ کے شیر سے اپنا بچہ طلب کیا، تو شیر نے لومڑی سے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر جنگلی کوئی آفت، کوئی زور آور جانور، کوئی وحشی درندہ اگر میری طاقت کے بلبوتے، میری طاقت کے ہوتے ہوئے اور میری زندگی کے ہوتے ہوئے تیرے بچے کو لے جاتا، تو میں مجرم بھی تھا، دینے کا پابند بھی تھا، لیکن آسمانی ایک آفت آئی جو اوپر سے آئی، میرا بس کوئی نہیں چل رہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن تیرا بچہ وہ لے کے فضا میں اڑ گیا، جہاں میں بے بس ہو گیا۔ اب جو چاہو سزا دو، لیکن بات اوپر والے کی تھی، میں کچھ کر نہ سکا، لہذا جو آپ کا حکم ہوگا میں وہی کروں گا۔ اگر زمین کا معاملہ ہوتا تو میں آپ کے بچے کو باہر صورت دیتا۔ یہاں تک قصہ سنا کہ ہارون الرشید کا مشیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کی غم اور آپ کا پریشانی، آپ کا عالم، آپ کی مصیبت اور آپ کا دکھ اور پریشانی چہرے سے ٹپک رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوتا کہ پانی اگر کسی ساتھ پڑوس والے ملک نے بند کیا ہوتا تو ہم اس کے خلاف لشکر کشی کرتے، ہم بزور بازو، بزور طاقت ان سے پانی لیتے۔ کات سالی کا سبب اللہ کی ناراضگی ہے، جہاں آپ بھی بے بس ہیں، ہماری فوجیں بھی بے بس ہیں، ہم بھی بے بس ہیں، کیوں نہ اوپر والے کو راضی کیا جائے تو اللہ جل جلالہ مہربان ہوگا، کات سالی ختم ہوگی۔ ہارون الرشید کی آنکھیں برسنے لگی جیسے ساون کی گٹا ٹوپ بارش برستی ہے۔ مشیر سے کہا جاؤ کمرہ بند کر دو، اوپر والا جانے اور نیچے والا ہارون الرشید جانے۔ بچھایا مسلح، ساری رات رونے لگے اور کہتے
ہیں مولا اگر ہارون الرشید کا گناہ ہے تو رعایا کو تکلیف نہ دو، ہارون الرشید کو موت دے دو۔ ساری رات ہارون الرشید نے مصلح کو پانی اور اپنے آنسوں سے بگو کے رکھ دیا۔ صبح جب دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے باہر؟ ساری زمین کو اللہ نے بارش سے سیراب کر کے رکھا۔ تو عادل بادشاہ کو رب قرار دیا گیا ہے، یہ لقب دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری وہ ہستی اور ذات جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 ماہ تک اپنی چھاتی اور سینے سے لگا کے رکھتی ہے، فرمایا اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ مولا تو ہمارے والدین پر، ماں اور باپ پر ایسی مہربانیاں فرما، رحمتیں فرما جس طرح کے کما ربیانی صغیرا، کہ جب میں چھوٹا تھا اور وہ مجھے پال رہے تھے، وہ ممتا بھی اور وہ باپ بھی۔ تو دوسری ہستی اور تیسری ہستی جسے رب قرار دیا گیا ہے، فرمایا رب العالمین، اللہ جل جلالہ و من والہ۔ اور اللہ کی ذات تو وہ رب ہے کہ انشاء الشیء حالاً فحالاً اذا حد الکمال، کہ بنیاد سے لے کر جس طرح بندہ بیج بوتا ہے تو کوپل اور چھوٹی سی انگوری نکلتی ہے، اس سے آگے جاتے جاتے ایک تناور درخت 200 فٹ کی بلندی پر وہ درخت کھڑا ہوتا ہے، تو پاؤں یا بیج سے لے کر آخری حد تک پالنے والا اللہ جل جلالہ و من والہ کی ذات۔ دنیا کے اسباب ہیں لیکن یہ تمام اسباب مسبب الاسباب نے مہیا فرمایا، اس کی عطا کرتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے ایک دانہ تیرے حلق سے مزید اتارنے کا فیصلہ میرے رب کا نہیں۔ خدا کی قسم دنیا کے سارے فلاسفر، ڈاکٹر، طبیب و حکیم لگ جائیں، اگر دانہ اور پانی اس نے بند کر دیا ہے اور زندگی کا تمام کر دیا ہے، تو ساری دنیا کے فلاسفر ڈاکٹر لگ جائیں، وہ دانہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ اور اگر ایک دانہ مزید تیری زندگی کا باقی ہے، ساری دنیا تجھے مارنے پہ آ جائے اور اس دانے کو روکنے پہ آ جائے، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، گرچہ واقعہ کوئی مستند نہیں لیکن اس موضوع پہ بڑا دلچسپ ہوگا، سماعت فرماتے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن جن و انس کے لشکر کے ساتھ ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف سیر و سیاحت کی خاطر نکلے۔ ہوا دوش پہ اڑ رہا ہے، تخت ہوا کی دوش میں اڑ رہا ہے۔ سامنے وادی نمل ہے، چونٹیوں کی وادی، صبح سویرے کا ٹائم ہے، وہ نکلنی ہے اپنے کھانے پینے کے لیے۔ اچانک ان کو جیسے حس ہوئی، محسوس ہوا کہ حضرت سلیمانی لشکر آ رہا ہے، تو وہ چونٹی اپنی باقی چونٹیوں کو کہنے لگی، ادخلوا یا ایھا الناس ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنی دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تمام رعایا کہنے لگی ملکہ جی ابھی تو آپ نکلی ہے دانا پانی کے لیے، ابھی آپ نے حکم کر دیا ہے کہ واپس جائیں، کیا معاملہ ہے؟ ابھی تک میں نے کوئی دانا پانی نہیں کھایا، چونکہ ہے بھی بڑی حریص کو، انسانوں کی طرف اسٹاک مارکیٹ پہ نظریہ رکھنے والی، کہنے لگی ملکہ جی ابھی تو کوئی دانا پانی ہم نے کھایا نہیں، پہلے آپ حکم دے رہی ہے ادخلوا مساکنکم، وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی بادشاہ کہنے لگی، ملکہ جی کہنے لگی، اے طاہر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو برباد میں کوہتائی۔ تمہیں دانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا یختمن لکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمانی لشکر آئے اور اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں روک کر کچومر نکال کر رکھ دے۔
تم کہہ رہی ہو کہیں اس دانے کی خاطر کہیں زندگی کا تمام نہ ہو جائے، زندگی سے ہاتھ نہ دو بیٹا۔ وہ ملکہ جی کو کہنے لگی چونٹیاں سلیمان، کون سا سلیمان؟ کیا وہ اللہ کا نبی سلیمان، وہ عادل بادشاہ سلیمان؟ ملکہ کہنے لگی ہاں وہ اللہ کا پیغمبر بادشاہ۔ چونٹیاں کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ عادل بھی ہو، بادشاہ بھی ہو، عادل سلطان بھی ہو، اور اوپر سے اللہ کا نبی اور رسول بھی ہو، اور ہم ننھی معصوم مخلوق کو پاؤں کے تلے روک کے چلا جائے؟ ہم نے کیا قصور کیا اور کیا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ملکہ کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں، میں نے بات جو یہ کی ہے کہ لا یشعرون، سلیمان اور سلیمان کے لشکر میں آنے والے اولیاء اللہ کو اور اس نبی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اتنی معصوم مخلوق ختم ہو گئی۔ انہیں پاؤں کے تلوے کا پتہ بھی، جب پیغمبر کو پاؤں کے تلے کا پتہ نہیں ہوتا، پھر آج کے ملا جی کو کیسے پتہ چل گیا کہ تیرے فلاں گھر کے فلاں جگہ میں تعویذ دفن ہے؟ ہم نے حساب کر کے دیکھ لیا ہے فلاں جگہ پہ یہ ہے، فلاں جگہ پہ وہ ہے، کوئی ایسی حساب و کتاب والی جگہ کوئی چیز نہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نالین مبارک پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہو چکی ہے، جا جبریل، اچانک جبریل امین آئے، نماز کی حالت میں کہنے لگے یا رسول اللہ نالین مبارک کو اتار دو، کیونکہ آپ کے نالین کے تلوے کے ساتھ کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، اور گندگی کی صورت میں نماز۔ اللہ کے رسول نے اپنے جوتے نالین مبارک اتارے، صحابہ نے بھی دیکھے دیکھے اتار دیے۔ جب حضور پر نور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، حضور نے دیکھا سب صحابہ نے جوتے اپنے سامنے رکھے ہوئے، فرمایا آپ نے جوتے کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا قل اطیعوا اللہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر دی در حقیقت اس نے میں اللہ کی اطاعت کی۔ آپ نے جب جوتے اتارے، ہم کون ہوئے آپ سے دلیل مانگنے والے؟ ہم نے آپ کو دیکھ کے جوتے اتارے۔ فرمایا میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کہ جبریل نے نماز کی حالت میں آ کے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے کے تلوے کے ساتھ، نالین مبارکتین کے تلوے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، تو میں نے اس لیے اتارے تھے۔ اب حضور کو اگر جوتے کی نیچے کا پتہ نہیں تو کوئی اور مائی کا لال اور کون ہے، کس کھیل کی مولی ہے جو یہ کہے کہ میں بتاتا ہوں تیرے گھر میں فلاں ہے، تیرے گھر میں فلاں ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول با اصول ابو بطول نے فرمایا واللہ ما بنا جداری، اور لوگوں مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کا وجود مسعود ہے، مجھے اس دیوار کے پیچھے کا پتہ۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ یہ تمام چونٹی کی گفتگو تخت سلیمانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگانا تو قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان اس کی بات سے ہنسے اور کہنے لگے اللہ مجھے چونٹی سے ملنا ہے۔ چنانچہ فوراً نیچے اترے اور ملکہ کے پاس آئے، باتیں ہوئی، باتیں ہونے کے بعد حضرت سلیمان نے کہا حل لک من حاجہ، میں اب جا رہا ہوں، ہے کچھ تیری حاجت تو بول، میں وقت کا بادشاہ ہوں، عادل ہوں، جنات میرے تابع، انس میرے تابع، ہوا میرے تابع، چرند و پرند میرے تابع، ہر چیز اللہ نے مجھے اوتیت من کل شیء، ہر چیز اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے، بتا حل لک من حاجت، ہے کوئی تیری حاجت؟
چونٹی مسکرا کے کہنے لگی ہوا کا بھی تو بادشاہ، جنات کا بھی تو بادشاہ، جن و انس کا تو بادشاہ، لیکن یاد رکھ سلیمان انت عاجز، تو عاجز ہے۔ وَطَلَبُ مِنَ الْعَاجِزِ غَيْرُ جَائِزٍ، اور ایک عاجز بندے سے کوئی چیز مانگنی جائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ پیغمبر، بادشاہ پیغمبر، جن و انس پہ بادشاہ، لیکن چونٹی کہہ رہی ہے عاجز۔ اور آج کا کلمہ گو مسلمان اگر جا کے کہے، اور وہ بھی اس کی قبر پر جو ہزارہ سال پہلے فوت ہو چکا ہے، جو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، اپنی پیشانی اور ناک پہ بیٹھی مکھی کو نہیں اڑا سکتا، اسے جا کے کہے کہ میری تیرے آگے اور تیری اس کے آگے، یا کہے بابا شاہ کمال پتر دے رتا، بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال، یا بابل حق دے بیڑا دک، ایمان سے بتاؤ عقیدے میں اس چونٹی سے بھی زیادہ کمزور ہے یا نہیں؟ اللہ نے چونٹی کی باتیں اتنی محبوب لگی کہ اٹھا کے قرآن، صرف قرآن نہیں، پوری سورت کا نام اس چونٹی کے نام پہ سورہ نمل ہے، چونٹی والی سورت۔ وہ ادا اور نظریہ اتنا پیارا لگا۔ حضرت سلیمان کہنے لگے فلا بد ان تطلبنی من شیئا، کچھ نہ کچھ ضرور مانگنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ مانگے گی تب تیری جان چھوٹے گی، میں بادشاہ تیرے پاس آیا ہوا۔ دیکھیں ہمارے پاس بھی MNA آئے، MPA آتے تو پھر سپاس نامہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ چیز دے کر جاؤ، یہ چیز دے کر جاؤ، یہ چیز دے کر جاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا کچھ نہ کچھ مانگ۔ اس نے کہا اچھا سلیمان دینا ہی چاہتے ہو تو پھر دو چیزیں مانگتی ہوں، مجھے دے دو۔ انتہائی اہم بات کہنے والا ہوں، خدا را توجہ کرنا۔ چونٹی مانگ رہی ہے جسے میں اور آپ بھی فقیر مخلوق سمجھتے ہیں، پاؤں تلے ہزاروں سینکڑوں کے لحاظ سے یومیت دور پہ مر رہی ہے، لیکن نظریہ اس کو سنو، عقل والی باتیں سنو۔ خدا کی قسم انہی باتوں کی وجہ سے اٹھا کر اللہ نے پوری سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا۔ کہنے لگے سلیمان بادشاہ ہے، گمنڈ ہوگا تجھے اپنی بادشاہی پہ، تو پھر میں فقیر سی چیز کو دو چیزیں دے دے، دو چیزیں آپ سے مانگتی ہوں۔ ہم کہا پھر پہلی چیز یہ ہے کہ زد فی عمری و زد فی رزقی، میری عمر جتنی میرے رب نے لکھ دی ہے اس میں ایک دن تو زیادہ کر دے، اور جتنا رزق میرے رب نے میرے کھاتے میں میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس میں 2 دانے رزق کے زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان مسکرانے لگے، مسکرا کے کہنے لگے کسی کی عمر کا بڑھانا، کسی کی عمر کا گھٹانا یہ میرے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے دانے کو بڑھا دینا، کسی کے رزق کو کم کر دینا یہ میرے بس کی بات نہیں، میرے رب کی بات ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ چونٹی پھر کھڑی ہو کے کہتی ہے سلیمان کچھ چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، کچھ چیزیں تیرے ہاتھ میں نہیں، پھر اسی سے کیوں نہ مانگوں؟ کل شیء بیدہ، ہر چیز جس کے اختیار ہو، جس کے ہاتھ میں ہے، پھر میں اسی اپنے رب سے مانگوں گی۔ رزق بڑھانا ہے، عمر بڑھانی ہے، کچھ بھی بڑھانا ہوا میں اسی سے مانگوں گی۔ کل شیء بیدہ، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اس میں قبضہ ہے۔ تو 3 ہستیوں کو قرآن نے رب قرار دیا، بادشاہ اور والدین اور اللہ جل جلالہ و من والہ، ان کو اس معنی میں قرار دیا جو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ جل جلالہ و من والہ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال، کہ اللہ جل جلالہ و من والہ جب بالکل ہم عالم ارواح میں تھے اس وقت بھی اقرار لیا، اور جب ہم عالم دنیا میں آئے اب بھی اللہ نماز کی حالت میں ہم سے اقرار لے رہا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم، کبھی قیام کی حالت میں ربنا ولک الحمد، اور کبھی سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی۔ اور جب ہم مریں گے تو پہلا سوال ہوگا من رب کا، بتا دنیا میں کس کو رب سمجھا تھا، اور عالم ارواح سے عالم برزخ تک تمام یہی سوالات ہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ کما حق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب
رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ. میں نے کل بھی عرض کیا ہے ہمارے علاقے دندر سے ایک بڑے بزرگ شخصیت ہمارے حاجی قالو صاحب، حاجی معروف صاحب، حاجی نور عالم صاحب اور اسی طرح حاجی فاروق برادران کے والد محترم بڑے نیک انسان ہیں، نیک صورت نیک سیرت انسان ہیں، بڑے شدید بیمار ہیں، علیل ہیں. ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، ان کا سایہ شفقت ان کے خاندان پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. ان سمیت تمام روحانی جسمانی مریضوں کو الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. الہ العالمین سے ایمانوں میں اپنی صفات کو سمجھ کر ان پر ایمان و ایقان کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما.